من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون وما یستوی الاعمی والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء قلیلا ما تتذکرون ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المومن کے یہ چھوٹے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ دنیا آخرت دونوں حقیقت ہے۔ ایک حقیقت تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یعنی یہ دنیا کہ جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے آخرت بھی ایک حقیقت ہے جو اس کے بعد یعنی دنیا کی بساط لپیٹنے کے بعد وجود میں آئے گی، اور وہ بھی اسی طرح سے حقیقت ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور پھر وہ پچھتائیں گے کہ اے کاش ہم نے یقین کیا ہوتا، لیکن اس وقت پچھتانے کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے متوجہ کیا، فرمایا لخلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اکبر من خلق الناس، انسانوں کے پیدا کرنے سے کہیں بڑا کام ہے۔ یعنی انسانوں کا پیدا کرنا بھی اپنی جگہ ایک بڑا کام ہے، لیکن آسمانوں اور زمین یعنی پوری کائنات کو پیدا کرنا یہ بہت بڑی قدرت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ جب اللہ نے اتنی بڑی یہ کائنات پیدا کر دی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند ستارے، یہ سمندر، پہاڑ، یہ کیا انسان شمار نہیں کر سکتا، اتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو انسان کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے، یعنی جب پہلے پیدا کر دیا تو دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ اور اللہ کی شان تو یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ وہ تو جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے فیقول لہ کن، تو وہ تو صرف حکم دیتا ہے کہ ہو جا، فیکون، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر آخرت کا انکار کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے، پھر اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یعنی پھر کہو کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ بھیج دے، اب ہمیں یقین آ گیا، اب ہم نیک کام کریں گے، تو یہ ممکن نہیں۔ اللہ نے ایسا رکھا نہیں ہے اپنے پروگرام۔ تو فرمایا کہ دیکھو آسمان اور زمین کی تخلیق کہیں بڑا کام ہے انسانوں کی تخلیق سے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، ادھر غور و فکر نہیں کرتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور پھر توجہ فرمائی کہ دیکھو بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص بندہ ہے، دوسرا آنکھوں والا ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ مطلب ہے ایک نے یقین کر کے اس کی تیاری کی ہے، دوسرا اس کی طرف سے اندھا بنا رہا ہے، کوئی اس کی فکر نہیں کی آخرت کی، تو دونوں کا انجام ایک جیسا کیسے ہو؟ اور اسی طرح سے والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور اسی طرح سے ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے، اور دوسرے ہیں وہ جو بدکار لوگ ہیں، یہ برابر کیسے ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا تو یہ سارا نظام کائنات عدل کی بنیاد پر ہے، تو یہ بے انصافی کیسے ہو سکتی ہے کہ مرنے کے بعد سب برابر ہو جائے، کسی کا کوئی اجر اس کو نہ ملے۔ قلیلا ما تتذکرون، کم ہی لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ ان الساعة لآتیۃ، قیامت یقیناً آنے والی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے آنے میں، اللہ نے طے کیا ہوا ہے، اور اللہ کے ہر پیغمبر نے انسانوں کو باخبر کیا ہے کہ بھئی یہ زندگی، اس کے بعد ایک اور زندگی، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔
جو شک کرے گا کس کا کیا بگاڑے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ تو وہ یہ حقیقت بیان فرما رہا ہے جو کائنات کا خالق ہے، جس نے پیدا کیا ہے اس کائنات کو، وہ فرما رہا ہے کہ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہے مانتے نہیں ہے، تو اکثریت نہیں مانتے لوگوں کی۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اب اللہ نے اپنی توحید کی طرف متوجہ کیا کہ تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارا کرو، مجھ سے دعا کیا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی فیاضی ہے، رب کائنات خود فرما رہا ہے کہ مجھے پکارا کرو، مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے گھمنڈ میں رہتے ہیں، منہ موڑتے ہیں جو میری عبادت سے۔ اب یہاں عبادت اور دعا کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے، یعنی دعا بھی عبادت کی ایک شکل ہے۔ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کو یہ مقام اور مرتبہ دیتا ہے کہ اللہ ہی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، سننے والا ہے۔ اور ایک اور ارشاد میں آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو دعا کثرت سے کرنی چاہیے، اس میں کوئی انسان کو شک نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے کثرت سے دعا کرنی چاہیے، یہ عین عبادت ہے اور عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پکارا کرو مجھے، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے گھمنڈ میں رہتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں رسوا کر کے داخل کیے جائیں گے، رسوا کر کے۔ اب جہنم تو ہے ہی وہ مقام جو انسان کی رسوائی ہے، یعنی وہ لوگ جو رسوا ہوں گے قیامت کے دن وہ جہنم میں ہی جائیں گے، ان کا ٹھکانہ وہی ہے، اور جو جنت میں جانے والے ہیں وہی باعزت لوگ ہوں گے، انہی کی عزت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو آخرت یقینی ہے، اس کی تیاری کرو، اور دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے ہو، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے، اور کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، اس سے دعا کیا کرو، دعا بھی عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انک عفو قریب تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وآمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے پروردگار ہمارے بھائی اسلام اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ انہوں نے اپنے خاندان کے بیٹے پوتے بیٹیاں نواسے نواسیاں ان سب کی قربانی تیرے راستے میں پیش کی۔ یا اللہ یہی جذبہ سب مسلمانوں میں پیدا کر۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی اس مقصد کو پورا کرو، عالم اسلام کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، ہمیں صحیح شعور عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔